تو بھائی قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے سب سے امپورٹنٹ جو سوال ہے اور سب سے امپورٹنٹ جو تمہارے لیے جس مسئلے کو حل کرنا ہے وہ کیا ہے کہ تم نے خدا کو راضی کیا یا نہیں کیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آج ہماری ینگ جنریشن کے دماغوں سے خدا کا تصور آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم کیوں آ رہا ہے ہماری سوسائٹی میں؟ غیر مسلموں میں ہے نا یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، ہے کہ نہیں ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ تو ہاں بول دو یار، کیا جا رہے ہیں اس میں؟ بتا رہے ہوتے ہیں دوست یار میری گرل فرینڈ ہے، خدا نے اس کی اجازت دی ہے، تو نہیں بولنے میں کیا جا رہا ہے؟ سارے بول دو نہیں دی اجازت. قرآن میں ہے نا ولا متخذاتی اخدان، ولا متخذی اخدان، چھپی دوستیاں. پہلے زمانے میں چونکہ گرل فرینڈ کو بہت ہی بےہودہ حرکت سمجھا جاتا تھا اس لیے چھپ کے دوستی کی جاتی تھی عورتوں سے. یہ بغیرتی اس دور میں نہیں تھی، اس لیے قرآن نے گرل فرینڈ کو کہا چھپی دوستی. یہ اس سے بڑی برائی ہے کہ آپ کھلی دوستی شروع کر دو اس سے. دوست دوست کو بتا رہا ہوتا ہے میری گرل فرینڈ. بھائی یہ ہندوؤں کا کلچر ہے، یہ انگریزوں کا کلچر ہے، یہ قرآن کو ماننے والوں پہ یہ لفظ سوٹ بولو نہیں کرتا. یہ ناپاک پلید گندا رشتہ ہے، اس کو فخر سے مت بتایا کرو. کافر خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا انکار کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ خود بخود خربوزہ ایک نیچرل پروسیس ہے جس کے تحت ہم کھا رہے ہیں. گوشت ایک نیچرل پروسیس ہے کہ گھاس گائے کھاتی ہے تو اس سے گوشت بن جاتا ہے تو ہم کھا لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ نیچر خود سے کچھ بھی نہیں ہے، اس نیچر کا ایک کریٹر ہے جو کون ہے؟ خالق ہے. ہمارے پاس اس کے دلائل ہے. جب ہم اس خدا کو مانتے ہیں تو ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس خدا کا انٹروڈکشن کیا ہے. ہمیں وہ اسلام کے علاوہ کہیں بھی وہ تعارف نہیں ملتا. اگر اسلام کے علاوہ کہیں کوئی اور مذہب انٹروڈکشن کرا دیتا تو ہم اس کو فالو کر لیتے. ہے ہی نہیں اسلام کے مقابلے میں کوئی، کسی نے بتایا نہیں خدا کا تعارف کیا. اور اتنا بہترین انٹروڈکشن، اتنا بہترین تعارف. کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ اللہ کو تو مان لیا تو اللہ کو اللہ کیوں کہہ رہے ہو آپ؟ بھائی اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو وہ بتایا نا میں بھی ہوں. بات ہی جب اللہ کر رہا ہے، اس نے تورات بھی اللہ نے نازل کی، انجیل بھی اللہ نے نازل کی، اور قرآن بھی اللہ نے نازل کیا. موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا. جب سارے کام اور پھر الحمد سے لے کے والناس تک وہ اپنا نام اللہ ہی بتا رہا ہے، وہ احکامات بھی وہ دے رہا ہے، تو ہم اس خدا کو مانیں گے جو بولتا بھی ہے، اپنا تعارف بھی کرواتا ہے، یہ بھی بتاتا ہے میں کن چیزوں سے خوش ہوتا ہوں، یہ بھی بتاتا ہے میں کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں. گونگے بہرے خدا کی ہمیں ضرورت بولو نا نہیں ہے، جس کا پتہ ہی نہیں مارکیٹ میں وہ ہے کدھر. یہ بہت سے کافر مانتے ہیں خدا کو گاڈ ہے، کہتے ہیں مسلمانوں والا اللہ نہیں مانتے ہم. تو پھر کون سا مانتے ہو جو بولتا ہی نہیں ہے؟ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ یار، تم لوگ کو مثال کے بغیر بات سمجھ میں آتی نہیں ہے. جب تک بدتمیزی والی مثال نہ ہو نا، مجھے ایک بات بتاؤ. ایک آدمی کی بیوی ہے، وسیم آ کے کہتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے. زید صاحب چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں نا یوں کر کے، کہتے ہیں ایکچولی میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے یہ کون. اور وہ بیوی بھی اس کے ساتھ جا رہی ہے، گھوم رہی ہے، انجوائے کر رہے ہیں، راتیں بھی گزار رہے ہیں، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں. زید چپ چاپ 10 سال تک خاموش بیٹھا ہوا ہے. اب کوئی بندہ آ کے کہتا ہے کہ یار یہ زید کی بیوی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ وسیم کی بیوی ہے، کیونکہ وسیم ہی کے ساتھ رہتی ہے، بچے بھی وہیں پیدا ہو رہے ہیں اور جو ہے جاتی بھی ہے. کہتے ہیں نہیں یار یہ زید کی ہے. ہم کہتے ہیں مدعی سست گواہ چست. اگر یہ زید کی ہے تو وہ منہ سے خود کیوں نہیں پھوٹتا؟ چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے وہ؟ کیا خیال ہے ہم کس کی سمجھیں گے؟ زید کی سمجھیں گے یا وسیم کی سمجھیں گے؟ ہم بولیں گے بھائی تیرے کہنے سے نہیں ہوتا. جس کی ہے یا تو وہ پرلے درجے کا معذرت کے ساتھ بے غیرت انسان ہے، یا وہ ہے ہی نہیں اس کا شوہر. کیونکہ وہ اچھا جب چیلنج ہوا نا، ایک صاحب نے دعویٰ کیا زید کی بیوی ہے، اس چیلنج کے بعد بھی زید چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے. لوگ آ کے کہہ رہے ہیں بول نہ بتا نہ، وہ کہہ رہے ہیں چھوڑا یار یہ نو یہ کوئی بڑا میٹر نہیں ہے، مجھے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس کے بعد بھی محلے والوں پہ یہ سوٹ کرے گا کہ زید کو مان لے اس کا شوہر؟ بولو نا. تو مجھے بتاؤ اللہ کے علاوہ اگر کوئی خدا ہے تو اسلام کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، سب نے جو انٹروڈکشن کروایا وہ کس کا؟ اللہ کا. اور سب کے احکامات ایک جیسے کہ اللہ زنا کو پسند نہیں کرتا. تورات انجیل قرآن سب کی دعوت ایک جیسی ہے. اللہ سود کو پسند نہیں کرتا. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اللہ کہتے ہیں سود ہم نے یہودیوں پہ بھی حرام کیا. اللہ خنزیر کے گوشت کھانے کو پسند نہیں کرتا. اللہ نے جتنے درندے حرام کر دیے، اللہ نے شراب کو حرام کر دیا، اللہ نے جوئے کو حرام کر دیا، اللہ نے ماں باپ کی اطاعت کو واجب اور فرض قرار دے دیا، وغیرہ 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 وغیرہ. اللہ نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا، عورت کو نہیں دیا. عدالت کو بھی
بولو نا, نہیں دیا ہے, تورات میں بھی, انجیل میں بھی, قرآن میں بھی. یہ تو اللہ کا ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ میاں یہ چاہتا ہے. اور اپنا بھی تعارف اللہ نے کروایا, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, الحی وہ زندہ ہے, القیوم پوری کائنات کو تھامنے والا ہے, لا تأخذہ سنۃ اس کو نہ کبھی اونگ آتی ہے, ولا نوم نہ کبھی نیند آتی ہے, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, لہ ما فی السماوات وما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں یہ کس کا ہے, اللہ. اب اللہ ہمارا والا جو خدا ہے وہ اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے پورے قرآن میں, احادیث میں, وہ تعارف کرواتا چلا جا رہا ہے. بھائی ہندو کا خدا کہاں ہے, وہ بولتا کیوں نہیں ہے کہ یہ غلط والا خدا ہے, اچھا سچی مچی کا میں ہوں. عیسائیوں کا کہاں گیا, یہودیوں عیسائیوں کا تو ایک ہی ہے, ایتھیس لوگوں کا, ملحد لوگوں کا کہاں گیا, کافر کا خدا کہاں گیا, وہ بولتا کیوں نہیں ہے, وہ ایسی کتاب آسمان سے نازل کیوں نہیں کرتا, وہ بتاتا کیوں نہیں ہے کہ مسلمان جس خدا کو فالو کر رہے ہیں بھائی وہ غلط ہے, سچی مچی کا کون ہے, میں ہوں. وہ دیکھ رہا ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے اس اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ بیت اللہ کا طواف کر کے آتے ہیں, ہر سال کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں, ہر سال کروڑوں جانور یہ اس اللہ کے نام پہ بقرعید کے دن ذبح کر دیتے ہیں, گویا بڑا نقصان ہو رہا ہے دنیا کا, اور یہ نشے سے بچ رہے ہیں, برائیوں سے بچ رہے ہیں, مسجدوں میں اتنا پیسہ خرچ, اتنی زکاتیں نکل رہی ہیں, اتنا کچھ ہو رہا ہے, اور جو سچی مچی والا خدا ہے وہ چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے, تماشا کیا کر رہا ہے, وہ تماشا دیکھ رہا ہے. تو آپ بتاؤ ہم اس کو مانیں گے یا اس اللہ کو مانیں گے جو اپنا تعارف کروا رہا ہے؟ یہ تو وہی ہو گیا نا, یہ تو عجیب بغیرتی والی بات نہیں ہو گئی. اگر وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے تو وہ بھی تو منہ سے پھوٹے نا کہ میں کیا ہوں, تو پھوٹ ہی نہیں رہا. آسمانی کتابیں اللہ نے نازل کی, آسمانی مذاہب کس نے بھیجے, اللہ نے. حفاظت بھی جس مذہب کی ہوئی وہ اسلامی ہے, اس کے علاوہ کوئی مذہب دنیا میں محفوظ نہیں ہے. تو اللہ کا تھا تو حفاظت کیوں نہیں کی اللہ نے اس کی؟ بھائی پولیس کو بلاؤ یار, بہت سیریس کیس ہے یہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو حفاظت کیوں نہیں کی اللہ نے اس کی, صرف قرآن کی حفاظت کیوں کی ہے؟ تو میرے بھائی ہمارے پاس اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن اللہ تک پہنچنے کا ہے. سائنسدان تو ہمیں اللہ تک پہنچائے گا نہیں, وہ تو مادی چیزوں پہ بحث کرتا ہے. خالق کو تو اس نے اپنی ڈکشنری سے نکالا. اگر نیوٹن نے اللہ کا تصور پیش کیا ہوتا, نیوٹن نے تجربات کے لیبارٹری میں بتا دیا ہوتا اللہ یہ چاہتا ہے یہ نہیں چاہتا, تو شاید ہم نیوٹن پہ ہی مان لے آتے. بھائی تو صحیح کہہ رہا ہے, تو سائنسدان ہے, تو پڑھا لکھا ہے. وہ کہہ رہے بھائی وہ تو نہیں کروا رہے نا. تو ہمارے پاس دعویٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, دلیل بھی انہی کے برحق ہونے کی, تعلیمات بھی انہی کی محفوظ. تو میرے بھائی ہمارے پاس اللہ کو سمجھنے, اللہ تک پہنچنے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اب میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھو, ہندو گرل فرینڈ بنائے اس پہ سوٹ کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتا. اللہ اس سے خود ہی پوچھ لے گا کہ تم تو جتنا نباتات کھایا کرتے تھے یہ کس نے پیدا کیے. اگر وہ کہہ دے گا کہ ان پتھروں کے بنے ہوئے بت نے پیدا کیے, تو اللہ اگر اسے بخش دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن قرآن میں اللہ کہتا ہے میں چھوڑوں گا نہیں کہ جن بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو, جن کے کریٹر تم ہو, ان کو کریٹر تم نے کیسے فرض کر لیا؟ عیسائیوں سے اللہ پوچھے گا کہ عیسیٰ ابن مریم تو مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے, انہیں تم نے خدا کیسے کہہ دیا؟ یہودیوں سے اللہ پوچھے گا کہ جب عیسیٰ ابن مریم کے نبی ہونے کے اتنے دلائل تم نے دیکھ لیے, تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ ابن مریم آئیں گے, آج تک لکھا ہوا ہے, اور تمہارا دین اب محفوظ بھی نہیں ہے. اگر یہ آخری دین ہوتا تو حفاظت تو ہوتی نا اس کی, تو تم نے اسلام کو فالو کیوں نہیں کیا؟ تم نے میرا بتایا ہوا دین کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو وہ جو مرضی کریں وہ جانیں, ان سے سوال ہوگا, اللہ چھوڑے گا کسی کو نہیں. لیکن ہم سے جو بڑا سوال ہوگا وہ یہ سوال ہوگا کہ تم تو بولتے تھے کہ اللہ ہے, تم تو لا الہ الا اللہ کو مانتے تھے, تم تو قرآن کو مانتے تھے, تم نے گرل فرینڈ کیسے رکھ لی؟ تم شراب کے قریب کیسے چلے گئے؟ تم زنا کے قریب کیسے چلے گئے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تم نے بوڑھے باپ کے سامنے اف کیسے کر لیا؟ تمہیں تو صاف میں نے کہا تھا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ. ماں اور باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو زبان سے ان کے سامنے تمہیں اف کا لفظ نکالنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی ایسا جملہ جس میں ان کی ذرا سی توہین ہو, اس کی اجازت نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. قرآن کہتا ہے رحمت سے, ذلت سے اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھنا ہے. کتنے بڑے آفیسر بن جاؤ, کتنے بڑے گریڈ کے بن جاؤ, اور تمہارے باپ اور ماں دیہاتی ہو, گنوار ہو, دھوتی پہنتا ہو تمہارا باپ, پڑھا لکھا نہ ہو, لیکن جب تم اس کے سامنے کھڑے ہوگے لوگوں کو ایسا لگے یہ باپ جو ہے یہ 22ویں گریڈ کا آفیسر ہے اور یہ گھر کا کوئی چپڑاسی ہے, ایسے لگے دیکھنے میں. یہ سٹائل ہونا چاہیے باپ کے سامنے اور ماں کے سامنے کھڑے ہونے کا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ آج آپ کو ہر چیز کی لاجک چاہیے, یہ کیوں بھائی کیوں کیا؟ جب خدا کو مان لیا تو وہ کہہ رہا ہے میں ان چیزوں کو پسند
बॉस के सामने क्यों करने की इजाजत है आपको? बोलो ना क्या हो गया भाई? बॉस से आपको लॉजिक पूछने की इजाजत नहीं है, खुदा से तुम लॉजिक पूछ रहे हो यार। औरत पे पर्दा क्यों फर्ज है भाई? क्या है यार, जमाना इतनी तरक्की कर गया, एक्चुअली करके बेड़ा ही गर्क कर दिया पूरे निजाम का। खवातीन भी कमाने के लिए निकले, इस्लाम नहीं कहा औरत के कमाने का, दो टोक नजरिया इस्लाम। मजबूरी में कमाती है, गलत बात है। इस्लाम ने हुक्म दिया वकरना फी बुयूतिकुन्ना, औरत करार पकड़ेगी अपने घर में। जुमला मुकम्मल जरूर किया करें ताकि आपको याद रहे, ये इस्लाम की 2 और 2 4 की तरह तालीम है। मजबूरी है या कौम को कोई जरूरत है किसी फील्ड में औरत की, वो एक अलग बात। जैसे गायनी की डॉक्टर तो औरतें ही होंगी ना, वो मर्द थोड़ी होंगे। या लड़कियों को पढ़ाने के लिए तो फीमेल टीचर ही होगी कोई, जहां जरूरत है जरूरत की हद तक। बाकी घर से बाहर निकल के कमाना ये मर्द की जिम्मेदारी है, ये औरत पे इस्लामी लिहाज से सूट बोलो ना नहीं करता। यूरोप ने तरक्की कर ली, औरत को भी घर से निकाल के, मर्द को भी घर से निकाल के, तो घर ही मार्केट से स्टार्ट हो गए उनके। अब घर ही नहीं है, होटल होते हैं, रहा के मियां बीवी आगे मिल रहे होते हैं। दोनों कमाएंगे तो घरदारी कौन करेगा? तो ये किसके हुकूक हैं? अल्लाह के। तो राइट्स की जहां बात होती है मेरे भाई, इंसानी हुकूक की बात होती है, तो सबसे पहले राइट्स में किसका हक है? खुदा का। और इस्लाम ने ऐसा जबरदस्त निजाम दे दिया कि खुदा को अगर आप बीच में ले आए ना और सबसे पहले खुदा कर दिया, तो ह्यूमन राइट्स खुद ब खुद अदा होना शुरू हो जाएंगे। समझते हो? और फिर खुदा बताएगा ह्यूमन में किसके राइट्स कितने ज्यादा हैं। गोरे ने आपको क्या बताया? ह्यूमन राइट्स में इंसान बराबर है। अल्लाह ने फरमाया बराबर नहीं है। माँ बाप का दर्जा ज्यादा, औलाद का दर्जा कम। मियाँ बीवी में शोहर का दर्जा ज्यादा, बीवी का दर्जा एक दर्जा कम। बड़े भाई का दर्जा ज्यादा, छोटे भाई का। बोल लो ना क्या जा रहा है यार, तुम लोग तो पता नहीं क्या गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई है तुम्हारे ऊपर। अभी सियासत पे कोई तबसरा छेड़ने तो देखो, कोई जेयूआई का, कोई पीटीआई का, कोई मुस्लिम लीग का, कोई जरदारी को सपोर्ट है, देख जंग छिड़ जाएगी पूरी। तो अल्लाह मियां ने क्या कहा कि जो मैं कह रहा हूं ना, जो राइट्स मैंने दिए हैं उनसे आगे निकलने की आपको चंदा जरूरत बोलो नहीं। गोरों के यहां कोई मर गया, विरासत कहते हैं गवर्नमेंट की मर्जी, जैसे चाहे तकसीम करे, जो कानून बना दे। अल्लाह कहते हैं बिल्कुल नहीं। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, तुम मर जाओगे, अल्लाह ने तुम्हारी औलाद के हिस्से खुद मुतय्यन कर दिए हैं, इसमें गवर्नमेंट से पूछने की चंदा जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट अगर फैसला करेगी कलदम नाजायज। हम जब यूरोप अमेरिका जाते हैं, लोग हमसे सवाल पूछते हैं, भाई अगर हम मर गए तो गवर्नमेंट तो उठा के ये फलां को दे देगी, फलां को दे देगी, हम क्या करें? हमने कहा चलो भाई, गवर्नमेंट ने ये भी तो राइट दिया है ना आपको कि आप वसीयत कर सकते हैं। हाँ भाई, मैंने कहा शरीयत के मुताबिक वसीयत कर लें। आप बता दें मेरे मरने के बाद मेरे बेटे को इतना, बेटी को इतना, फलाने को इतना, ढिमकाने को इतना ये मिलेगा, जो शरीयत के मुताबिक है वो वसीयत कर दें। अगर नहीं की तो गुनाहगार होंगे। क्यों? आपको पता है मेरे मरने के बाद फिर औलाद को नहीं मिलेगी, या जिसको कम मिलना है उसको ज्यादा मिल जाएगा, ज्यादा मिलना है कम मिल जाएगा, तो ये जुल्म होगा। तो इस जुल्म से बचने के लिए आप पर फर्ज है कि मुल्की कानून भी ना टूटे, आप क्या कर दें? वसीयत कर दें। बाज दफा वसीयत नहीं की होती या ये वसीयत कर दी होती है सबको बराबर मिले, ये भी बहुत होता है। अब बेटे का हिस्सा बन रहा है 1 करोड़, बेटी का बन रहा है इस्लामी रूल से 50 लाख। अब वहां क्या होता है, बेटी कहती है जब मेरा भी 1 करोड़, उसका भी 1 करोड़, मेरे अब्बा ने वसीयत की और गवर्नमेंट कहती है मिलेगा, तो कोर्ट से बेटी को मिल रहा होता है 1 करोड़। तो हम उसको क्या कहते हैं? इसमें 50 लाख आपके लिए हलाल बोलो नहीं है, चाहे वो कोर्ट ने फैसला किया हो। ये 50 लाख आपके लिए हलाल क्यों? यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, किसको कितना देना है ये इसमें खुदाई कानून हमारे पास पहले से मौजूद है। अगर आप ये समझते हो खरबूजा अल्लाह ने पैदा किया है और ये रोटी अल्लाह ने पैदा की है, ये गोश्त जो हम खा रहे हैं अल्लाह ने पैदा किया है, तो इतना तो अल्लाह को हक बनता है ना कि वो आपको बता दे कि किसको कितना हिस्सा देना है। इतनी भी लिफ्ट कराने के लिए अगर आप तैयार नहीं है तो ऐसे खुदा को मानना ना मानना बराबर। फिर अल्लाह कहते हैं मुझे मानने की, जैसे अंग्रेज कितना मानते हैं, ओ माय गॉड, बस ये अल्लाह को मानता। उनसे पूछो गॉड कहता है शराब हराम है, कह रहे हैं यार ये मजहबी पादरियों की बातें, मौलवियों की बातें एक तरफ रखो। ओ माय गॉड, कैसी बात कर रहे हो? फिर दोबारा गॉड को ले आएगा। उसको बोलो ये गर्लफ्रेंड तुम्हारी इंजील में लिखी हुई है, बाइबल में लिखा है गर्लफ्रेंड नहीं होती, निकाह होता है। कहेगा ओ माय गॉड कैसी बातें कर रहे हो तुम। गॉड गॉड का तस्करा बहुत करेगा। कानून सारे रियासत के कानून को, ये अपने कल्चर को फॉलो करेगा। उससे बोलो भाई ये जो आपने चड्डा पहना हुआ है ना, नाप से लेके घुटने तक का हिस्सा छुपाना क्या है, गॉड की नजर में फर्ज है। ओ माय गॉड कैसी बातें कर रहे हो। तो वो चड़ियां भी पहन लेते हैं और वो भी तकल्लुफ है, भी अगली सदी में चड्डी वड्डी भी मार्केट से शार्ट।
جو جس حساب سے وہ ماڈرن ہوتے چلے جا رہے ہیں نا، تو لگتا نہیں ہے کہ کوئی یہ تکلف، کوئی سائنسی ترقی میں چڈی بھی رکاوٹ بنتی ہے. اب سائنسدان کو جب ترقی کرنی ہے تو پہلے نیکر پہنے گا، پھر اتارے گا، پھر وہ کہتے ہیں یار آزاد، بالکل بیٹھو جا کے بس. واللہ عالم حالات سے ایسا ہی لگ رہا ہے، کیونکہ پہلے وہ پورے کپڑے پہنتے تھے، چھوٹے ہوتے 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 یہ ترقی کی علامت سمجھی جانے لگی ہے. جتنا ترقی یافتہ ہوگا کپڑے اتنے ہی اس کے جسم سے کم. کپڑوں پہ پیسہ خوب لگ رہا ہے، کپڑا نہیں لگ رہا. حیرت کی بات یہ، ہمارے جو ماڈرن عورتیں ہیں نا، جو ماڈرن خواتین ہیں، ان کے کپڑوں پہ، غریب کے کپڑوں پہ پیسہ کم لگتا ہے، کپڑا زیادہ لگ رہا ہوتا ہے. اور ماڈرن خواتین کے ہاں کپڑوں پہ پیسہ بہت لگ رہا ہے مگر کپڑوں پہ کپڑا نہیں لگ رہا ہوتا. کپڑا ہے نہیں، پتہ نہیں پیسہ لگایا کس چیز پہ یار تم نے، سمجھ سے بالا تر ہے. تو گورے سے آپ پوچھیں گے تو گورا کہے گا او مائی گاڈ. تو قیامت کے دن جب اللہ گورے کو لے کر آئیں گے اپنی عدالت میں کہ یہ سب چیزیں میں نے بنائی تھیں، ذالک تقدیر، یہ مینجمنٹ یہ خود بخود نہیں ہو سکتی. تم نے تو نیوٹن کا قانون پڑھا تھا، گوروں نے تو، تمہارا گورے میں ہی پیدا ہوا تھا نیوٹن. اس نے کہا تھا کہ جب تک کوئی چیز کسی چیز کو حرکت نہ دی جائے وہ حرکت نہیں کر سکتی، چلتی ہوئی چیز کو روکا نہ جائے رک نہیں سکتی. تو ایک چیز کی کنڈیشن چینج نہیں ہو سکتی چینجر کے بغیر، تو کریٹر کے بغیر کریٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ نیوٹن ہی سے عبرت حاصل کر لیتے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو چینجر کے بغیر اس کائنات میں چینج، تو نیوٹن تمہارا جو سائنسدان تھا وہی کہہ کر گیا ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی. تو خود ہی کھوپڑی استعمال کر کے اگلا خود ہی نتیجہ خاص کر لیتے کہ چینجنگ آسان ہے، وہ چینجر کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو کریٹ ہونا یہ تو اور مشکل کام ہے، یہ کریٹر کے بغیر کیسے ہو گیا یہ؟ تو فوراً گورا جواب میں کہے گا اے اللہ میں تو تجھے مانتا ہوں، میں تو مانتا تھا گاڈ ہے، بس نام کا فرق تھا، مسلمان اس کو اللہ کہتے تھے، میں نے گاڈ کہہ دیا، تو صرف گاڈ کہنے کی وجہ سے تو مجھے جہنم میں ڈال رہا ہے. تو اللہ کہیں گے نا 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 نا، بات یہ ہے کہ تو گاڈ کو ایسے مانتا تھا کہ جب تجھے بتایا گیا، تیرے پادریوں نے تجھے بتایا کہ یہ ہومو سیکسولیٹی کو خدا پسند نہیں کرتا. بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے لڑکوں سے بدفعلی کی وجہ سے اٹھا کے الٹا پٹخ دیا، یہ تورات میں بھی انجیل میں بھی. اور وہ کہتا تھا گاڈ اس سے خوش نہیں ہوتا. تو تو جواب میں کیا کہتا تھا؟ او مائی گاڈ. تیرا گاڈ سے بس اتنا رشتہ تھا، اس کے علاوہ تیرا کوئی رشتہ گاڈ سے نہیں. ایسے ہے جیسے آپ نے شادی کر کے بیگم کو گھر لے کر آئے اور آپ اس کو بجلی کا بل بھی دے رہے ہیں، گیس کا بل بھی دے رہے ہیں، اس کے بھائی آ رہے ہیں اس کی عزت بھی کر رہے ہیں، اس کے ابا آ رہے ہیں سسر سمجھ کے ان کو بھی رسپیکٹ دے رہے ہیں. آپ اس کو سوئٹزرلینڈ بھی لے گئے، صرف خیالی میں نہیں حقیقت میں سچی مچی میں لے گئے. آپ اس کو رسپیکٹ دے رہے ہیں، اس کے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، سارے حقوق ادا کر رہے ہیں. آپ جب بیگم کو ذرا سی کوئی بات کہتے ہیں تو وہ بیگم کہتی ہے او مائی ہسبینڈ، جیسے گورا کہتے ہیں او مائی گاڈ. آپ اسے کہتے ہیں آج تم اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کے پلا دو، کہتی او مائی ہسبینڈ، کیسی باتیں کر رہے ہو آپ. پھر آپ ایک دن اسے کہتے ہیں بیگم ایسا کرو کہ آج کھانا تم بنا دو، آج ہوٹل سے نہیں آئے گا، او مائی ہسبینڈ. او مائی گاڈ ہی ہے نا وہ، جیسے وہ کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں اچھا آج دسترخوان تم اٹھا لو. وہ دو آدمی ملے نا، دو آدمی، یار میں یہ ٹاپک نہ رہ جائے، میں دائیں بائیں جاتا ہوں نا ٹاپک رہ جاتا ہے. دو بندے ملے، دوست تھے پرانے، ایک نے کئی عرصے بعد ملے، ایک نے پوچھا ہاں بھائی بتا تیری شادی کے بعد زندگی کیسے گزر رہی ہے. اب اس کی گزر بڑی خراب رہی تھی، بیوی کا غلام بنا ہوا تھا یہ، لیکن یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری بے عزتی ہو. تو اس نے کہا میں ایسے اسٹائل سے بیان کرتا ہوں کہ بات بھی صحیح ہو جائے اور میری بے عزتی بھی نہ ہو. تو اس نے اپنے دوست سے کہا یار میری تو بڑی اچھی گزر رہی ہے، صبح میں 6 بجے اٹھتا ہوں الحمدللہ، چائے چونکہ میں اپنے ہاتھ کی پیتا ہوں اس لیے میں خود بناتا ہوں، بیگم کو نہیں کہتا. اور ناشتہ بھی جو ہے نا اپنی مرضی کا مجھے چاہیے ہوتا ہے، وہ بھی میں خود بناتا ہوں. اور اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ بیگم کو کھلا دیتا ہوں تو اس سے وہ بھی شکریہ ادا کر دیتی ہے. تو اپنی ذلت چھپانا چاہ رہا ہے نا. اور اللہ کا فضل ہے جب میں آفس سے گھر آتا ہوں تو چائے تو میں نے تجھے بتایا تھا اپنے ہاتھ کی پیتا ہوں، تو میں چائے خود بناتا ہوں. اور پھر جب بنا ہی رہا ہوتا ہوں تو ایک کپ اس میں زیادہ بیگم کو بھی پلا دیتا ہوں. اس کے بعد جو رات کا کھانا ہے وہ میں اس لیے بناتا ہوں کہ برتن بھی وہ میرے ساتھ دھوتی ہے، کیونکہ لہذا مجھے فرض بنتا ہے کہ جب وہ برتن میرے ساتھ دھو رہی ہے مل کے تو کم از کم کھانا میں خود بنا لوں. اور جب اتنے سارے کام میں اپنے ہاتھ سے کر لیتا ہوں تو پھر میں سوچتا ہوں کہ کپڑے بھی دھو لو یار، کیا جا رہا ہے انسانی کی خدمت کا ثواب میں. اللہ کا شکر بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے. تو سنا کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا میری بھی کتے جیسی گزر رہی ہے، لیکن مجھے ایسے بتانا نہیں آتا جیسے تو بتا رہا ہے. یہ لطیفہ ہمیں سنا ہے حضرت فیروز میمن صاحب دامت برکاتہم، ان کی خانقاہ میں گئے. اس نے کہا گزر میری بھی کتوں کی طرح رہی ہے جیسے تیری گزر رہی ہے، لیکن مجھے ایسے بتانا نہیں آتا جیسے تو بتا رہا ہے. تو بتانا تجھے بڑا ٹائٹ طریقے سے آتا ہے. تو اب آپ بتاؤ، آپ نے بیگم سے بولا بیگم سارے کام میں کر رہا ہوں، تم یہ دسترخوان اٹھا لو.
کہتی او مائی ہسبینڈ. ایک دن آپ کو غصہ آئے گا, خدا کے لیے مجھے ہسبینڈ کے علاوہ کچھ اور بول دے, یہ ہسبینڈ کہہ کے میری توہین نہ کیا کر. یہ رسپیکٹ کی مجھے بالکل بھی ضرورت, تو مجھے وسیم کہہ دے, مجھے غفار بھائی کہہ دے, کچھ بھی کہہ دے, خدا کا واسطہ یہ ہسبینڈ کے تکلف کی بالکل بھی ضرورت, یہ تکلف نہ کیا کر. تو ایسے احسان جتلا رہی ہے جیسے تو مجھے اپنا ہسبینڈ تو مجھے اپنا ہسبینڈ مانتی ہے. تو اس طرح میرے بھائی یہ گاڈ کا جو تصور جو ہم لوگوں نے بنا لیا ہے, صرف بات بات پہ خدا کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کا واسطہ, اللہ کے نام پہ, یہی چل رہا ہے. اور چند رسومات رہ گئی ہیں, بقرعید پہ ایک جانور کاٹ لیتے ہیں کیونکہ پھوڑنا پھاڑنے کا موقع بھی مل جاتا ہے. میں کیا خیال ہے, حج ہو جاتا ہے, تھوڑا سا تفریح بھی ہو جاتی ہے اس میں, عمرہ ہو جاتا ہے, تھوڑی سی تفریح بھی ہو جاتی ہے اس میں, اور اللہ بھلا کرے آپ کا عید میں ہم منا لیتے ہیں, مسلمان ہیں کیونکہ بہرحال عید کا اپنا انجوائے کرتے ہیں اس کو. رمضان کے روزے سردیوں میں رکھ لیتے ہیں, تھوڑا سا ڈاکٹر بھی کہتے ہیں رکھ لو, گرمیوں میں اب لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں, ہمارے پاس تو کیس آ رہے ہوتے ہیں, یار آج میں نے روزے کی نیت نہیں کی, دیکھنا کہ گرمی زیادہ ہے تو نہیں رکھوں گا, اگر نہیں ہوئی تو پھر نیت کر لوں گا. اس طرح کے سیٹ اپ چل پڑا ہے. تو اللہ میاں کو ایسے خدا ماننے کی ضرورت بولو نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. ابو جہل جو کلمہ نہیں پڑھتا تھا نا, اس کو پتا تھا پڑھنے کے بعد بڑے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. ایسا ہی نہیں ہوگا کہ اگر ابو جہل اس دور میں پیدا ہوتا, کہتا یار میں خام خامے میں نے بلا وجہ کلمے کا انکار کیا, یار پڑھ لیتا کیا جا رہا تھا, 1400 سال سے گالیاں پڑھ رہی ہیں مجھے. اس کو پتا تھا بھائی ماننے کا مطلب کیا ہے, پھر اللہ کی بھی ماننی پڑے گی. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ For more videos, please subscribe our channel.